بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، لفظ اور اس کی اقسام۔ آج ہم عربی گرامر کا جو کتاب میں جو بنیادی سبق ہے اس میں سے پہلا سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ جو اس سے پہلے جو سبق پڑھے ہم نے وہ اصطلاحات اور کچھ اصول اور ضابطے اور اس فن کی تعریف اور اس کے پڑھنے کے مقصد کے حوالے سے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ گویا کہ اس فن کا، اس کتاب کا پہلا سبق ہے، لفظ اور اس کے اقسام کے بارے میں۔ انسان جو بھی بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، یعنی ہم جو بھی اپنی منہ سے، اپنی زبان سے کوئی لفظ، کوئی بات نکالتے ہیں، کچھ بولتے ہیں تو عربی میں اس کو لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو لفظ ہوتا ہے اس میں ہم کچھ کام کی باتیں کرتے ہیں، کچھ بے فائدہ باتیں کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس سے سننے والے کو کچھ محسوس ہوتا ہے، کچھ بات سمجھ آتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے بے معنی لفظ ہوتے ہیں، تو جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیز، میں نے کہا دئیز، اب یہ دئیز کیا ہے، اس کو کچھ بھی معنی نہیں ہے۔ مثال میں یہ کہوں کہ میرے سامنے ایک چیز پڑی ہوئی ہے، کپ، اب میں اس کپ کے بجائے پک 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 بولتا رہوں، یہ پک کا کوئی تو معنی تو نہیں ہے نا، کوئی بے معنی چیز ہے، بے معنی لفظ ہیں۔ تو ایسے لفظ جو بے معنی ہو اور ہم اس کو اپنی زبان سے نکالیں تو اس کو مہمل کہتے ہیں، یعنی بیکار چیز۔ اور ایسا لفظ جو بامعنی ہو، یعنی ایسا لفظ ہم نے اپنی زبان سے ادا کیا جس کا کوئی معنی ہے، کوئی مفہوم سمجھ آ رہا ہے، تو اس لفظ کو موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ جیسے قلم، کپ، چمچہ، انگلی، ہاتھ، آدمی، یہ الفاظ ہیں ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، لیکن ہر لفظ کے ایک معنی ہے۔ تو یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ آئی، جو انسان بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر جو لفظ ہے کچھ بے فائدے ہوتے ہیں تو ان کو مہمل کہتے ہیں، جو بامعنی اور معنی دار ہو تو اس کو موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ موضوع بولیں یا مستعمل بولیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں، یعنی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اب جو لفظ مستعمل یا موضوع ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد، ایک ہے مرکب، ٹھیک ہے۔ مفرد اکیلے موضوع لفظ کو کہتے ہیں، ایک لفظ ہم نے جو اپنی زبان سے نکالا اس کو مفرد کہتے ہیں، یا اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی گویا کہ ایک لفظ کا ہم نے دو نام رکھ دیے، مفرد یا کلمہ۔ جیسے جمل، اب یہ جمل اکیلا تنہا لفظ ہے، اکیلا لفظ ہے، تو لہذا اس کو ہم عربی گرامر کے اصطلاح میں، نحو کے اصطلاح میں مفرد کہتے ہیں۔ مفرد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اکیلا لفظ ہے۔ اور اسی طرح یہ لفظ میں مہمل ہے یا مستعمل ہے، تو یہ مستعمل ہے کیونکہ اس کا ایک معنی ہے عربی میں اونٹ، تو جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ اور پھر جب یہ مستعمل ہے تو ہم نے دیکھا یہ مستعمل میں مفرد ہے یا مرکب ہے، تو دیکھا تو یہ جو ہے اکیلا تھا، تو لہذا ہم نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے مفرد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک سے زائد الفاظ ہوں، لفظ جو ہے وہ ایک نہ ہو بلکہ ایک سے زیادہ ہو، ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، یعنی جو لفظ ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں وہ ایک لفظ نہ ہو بلکہ ایک لفظ سے زائد ہو تو اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں مثال لیلۃ القدری، یہاں لیلۃ ایک لفظ ہے، القدری دوسرا لفظ ہے۔ اب یہ ایک سے زائد لفظ سے مل کر بنا، یہ گویا دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، تو گویا کہ یہ مفرد نہیں ہے بلکہ یہ مرکب ہے، کیونکہ مرکب اس کو کہتے ہیں جو ایک لفظ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ چونکہ ایک سے زیادہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے تو اس لیے یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر قرآن کی آیت لینے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ اتنی آیت ہے الی آخر الآیہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو لمبی آیت ہے ہم اپنے دیکھیں تو اس میں یہ بھی مرکب ہے کیونکہ یہ بہت سارے الفاظ سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرا زید جالس فی المسجد، زید مسجد میں بیٹھا ہے، یہ لفظ بھی مرکب ہے کیونکہ یہ ایک لفظ زید، دوسرا لفظ جالس، تیسرا لفظ فی، چوتھا لفظ مسجد، گویا کہ یہ چار الفاظ سے مل کر بنا ہے، تو اس لیے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ مفرد ایک لفظ کو کہتے ہیں، ایک سے زائد چاہے وہ دو ہوں، تین ہوں، 10 ہوں، 4 ہوں، 100 الفاظ ہوں، ان سے مل کر جو ان کا جو مجموعہ ہوتا ہے نا، مجموعہ، اس کو جو ہے وہ مرکب کہتے ہیں۔ اگر ہم ویسے اکیلے زید کو دیکھیں تو یہ پھر بھی جو ہے نا مفرد ہے،
جالسن بھی مفرد ہے، فی بھی مفرد ہے، المسجد بھی مفرد ہے، لیکن یہ سارے کے سارے کو ملا کر جب یہ جو مجموعہ ایک لفظ ہے نا، یہ پورا یہ جو ہے مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرکب کی اقسام، مرکب کی جو ہے دو قسمیں، ناقص تام، مرکب ناقص، مرکب تام۔ مثال کے طور پر میں نے کوئی بات کر دی، کوئی انسان کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات اگر مکمل بات ہوتی ہے تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں، اگر وہ نامکمل بات ہوتی ہے تو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کہہ دیا کہ لائٹ، یعنی یہاں پر پہلے اس کو دیکھیں، جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ جیسے ماء البحر، ماء پانی، البحر سمندر، سمندر کا پانی، یہ لفظ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اب سمندر کا پانی اگر میں بولوں، میں کسی کو بولوں سمندر کا پانی، تو اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا یہ سمندر کا پانی کیا ہے، کیا مطلب ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سمندر کا پانی میٹھا ہے، کڑوا ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے؟ جب تک اس سے یعنی جو آپ ماء البحر ماء البحر بولتے رہیں تو اس سے بات ہماری مکمل نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ماء البحر یہ جو ہے یہ گویا کہ مرکب ناقص ہے، یعنی ایسا مرکب جس سے کوئی بات کمپلیٹ سمجھ میں نہ آئے، جس سے کوئی حکم، کوئی خبر سمجھ میں نہ آئے۔ کوئی انسان بات کرتا ہے تو لہذا اس کی بات سے ہمیں کوئی خواہش معلوم ہوتی ہے، کوئی حکم معلوم ہوتا ہے، کوئی خبر ملتی ہے، لیکن یہ مرکب ناقص ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی بات، کوئی حکم، کوئی خبر، کوئی فائدہ ہمیں محسوس نہ ہو۔ اسی طرح ولد صغیر، چھوٹا لڑکا، اب چھوٹا لڑکا کہاں ہے، کس کا بیٹا ہے، کیا ہوا اس کو، تو یہ بھی جو ہے لہذا مرکب ناقص اس کو کہتے ہیں۔ اس کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، یعنی جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو، یعنی ایسی بات جس سے کوئی حکم، کوئی خبر، کوئی خواہش معلوم نہ ہوتی ہو۔ اور جس مرکب میں بات مکمل ہوتی ہے، یعنی سامنے والا جب بات کرتا ہے تو اس کی بات سے ہمیں کوئی حکم ملتا ہے، کوئی خبر پہنچتی ہے، کوئی خواہش معلوم ہو جاتا ہے، تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب ہمیں جب کسی نے کہا نا اللہ احد، اس سے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی اللہ ایک ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو ہمیں یہ حکم مل گیا، یہ کوئی خبر ہمیں پہنچ گئی۔ یا اسی طرح جیسے کسی نے کہا لا تکذب، جھوٹ مت بولو۔ اب دیکھو اگر کسی نے کہہ دیا لا تکذب، جھوٹ مت بولیں، تو ہم نے جیسے ہی سنا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی یہ سامنے والا ہم سے یہ خواہش کر رہا ہے کہ جھوٹ مت بولیں، تو لہذا یہ مرکب تام ہے۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، یعنی گویا کہ یہ تین جو ہے نا ایک چیز کے نام ہیں، مرکب مفید، جملہ اور کلام اور مرکب تام، یہ چاروں جو ہے اس مرکب کے نام ہیں جس سے کوئی بات مکمل ہو جائے، اس کی بات سے کوئی حکم، کوئی خبر، کوئی خواہش ہمیں معلوم ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ جملے کی اقسام، اب جو جملہ ہے یعنی گویا کہ مرکب مفید، جملہ، کلام، مرکب تام، اس کے اقسام بیان کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ اس جملے کے اقسام بیان کر رہے ہیں کہ اس مرکب کے اقسام بیان کر رہے ہیں کہ جس سے ہمیں کوئی حکم، کوئی خواہش معلوم ہوتی ہیں۔ اب جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں پر جو مفرد ہے نا کلمہ، یہ جو اوپر کلمہ ہے اس کی تین قسمیں ہیں، ایک کو اسم کہتے ہیں، دوسرے کو فعل کہتے ہیں، تیسرے کو حرف کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ابھی آئے گی اگلے سبق میں، وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب جو جملہ ہمارے پاس آتا ہے، مثال کے طور پر یہ لا تکذب ایک جملہ ہے، جس جملے کا پہلا لفظ، پہلا جز اسم ہو تو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، یہاں یہ جو جملہ ہے البستان اور جمیل دونوں سے مل کر بنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلا جو البستان جو پہلا جز ہے یہ اسم ہے، تو لہذا ہم نے کہا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے نصر رجل، آدمی نے مدد کی، اب ہم نے دیکھا کہ اس میں پہلا جز جو ہے وہ نصرہ، یہ فعل ہے، تو لہذا ہم نے کہا کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب کوئی بھی آپ سے پوچھے جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں تو آپ فوری بتائیں کہ جس کا پہلا جز، پہلا حصہ جو ہے وہ اسم ہو، اور جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو۔
ابھی آپ اسم اور فعل کے بارے میں پریشان مت ہوئیے گا، آگے آپ کو تفصیل سے ایسے سمجھائیں گے کہ دنیا کے کسی بھی لفظ کو آپ دیکھیں گے تو فوری پہچان پائیں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے۔ یہ آپ کو بس یہاں پہ اصول بتا رہے ہیں۔ اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ کوئی مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے، تو کسی نے کوئی بات کی تو آپ اس کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں، یار ہو سکتا ہے اپنی بات میں سچا ہو، یا جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ اپنی بات میں جھوٹا ہو۔ تو اب کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہوں تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، یعنی گویا کہ ایسا جملہ جس میں خبر ہے، تو آپ ہو سکتا ہے کہ وہ خبر سچ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خبر جھوٹ بھی ہو، تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے انا کاتب، میں کاتب ہوں، میں لکھنے والا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے کہ میں سچا بھی ہوں کہ مجھے لکھنا آتا ہو، لکھتا ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ مجھے لکھنا نہ آتا ہو کہ میں ایسے ہی بول رہا ہوں، تو سامنے والا جو ہے وہ مجھے سچا بھی کہہ سکتا ہے، جھوٹا بھی مان سکتا ہے۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکتے ہیں، یعنی تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر انصر، مدد کرو۔ اب کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ میری مدد کرو، تو یعنی گویا کہ آپ کو حکم دے رہا ہے، تو جب آپ کو حکم دے رہا ہے تو آپ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کر رہا ہے۔ کوئی بھی آپ کو آرڈر دے رہا ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ حکم دے رہا ہے آپ کو، نہ اس کو آپ سچا کہہ سکتے ہیں نہ اس کو آپ جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ یا کسی نے آپ سے کہا یہ کام مت کرو، تو اس میں بھی سچا اور جھوٹے کا احتمال نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خبر نہیں دے رہا آپ کو، بلکہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ آگے آج کے سبق کے لیے اتنا کافی ہے۔ آگے تمرینیں آپ کو دے رہے ہیں کہ لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان کیجئے کہ لفظ کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ موضوع لفظ کی کتنی قسمیں ہیں، مرکب کی کون سی قسمیں ہیں، یعنی مرکب کی کتنی قسمیں ہیں، اور جملے کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ چاروں تمرینیں آپ نے لکھ کے مجھے بتانے ہیں۔ نمبر 2 تمرین، یعنی غلطی کی نشاندہی کریں۔ ہم یہاں کچھ غلط الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو ان کو درست کریں۔ بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں، یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ لفظ موضوع لفظ کو جو ہے مفرد کہتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے بالکل۔ اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، بلکہ اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جس جملے کا سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمرین اب دیکھیں، اب ان میں دیکھیں مفرد اور مرکب کو الگ کیجئے۔ الحیا مفرد ہے، رسولنا مرکب ہے، کیونکہ یہ رسول اور نا دونوں ضمیر سے مل کر جو ہے یہ بنا ہے۔ الرجاء مفرد ہے، رب العالمین مرکب ہے، الصدق مفرد ہے، عبد المؤمن مرکب ہے۔ یہ سارے کے سارے آپ نے خود بتانے ہیں، ان کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اب آپ نے خود پہچانا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب آپ بتائیں یہ مرکب ناقص ہے یا تام ہے؟ یہ مرکب تام ہے، کیونکہ بات جس نے بتا دی حدیث کا لفظ ہے، گویا کہ ہمیں پوری بات سمجھ آ گئی کہ بھئی دعا عبادت کا مغز ہے، مرکب تام ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ حقوق الوالدین کبیرۃ، والدین کی نافرمانی جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ الیمین الغموس، جھوٹی قسم، یہ مرکب ناقص ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا جھوٹی قسم کیا ہوا کیا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار جو ہے ان کا خادم ہوتا ہے، یہ مرکب تام ہے۔ طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت جو ہے تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ امۃ مؤمنہ، مومن لونڈی، اب مومن باندی کا کیا مطلب ہے؟ لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا، طاقت تعلق کرنے والا داخل نہیں ہوگا، یہ بھی مرکب تام ہے۔ العلم النافع، نافع علم، نافع علم کو کیا ہو گیا؟ یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، تو یہ بھی جو ہے وہ مرکب تام ہے۔ تو لہذا اس طرح آپ نے ان تمرینوں کو حل کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔